آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، قال الرحمن فی محکمہ البیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ بآواز بلند تر صلوات۔ محمد سامعین گرامی قدر، معزز اور محترم مومنین کرام، جملہ برادران اسلام، سلسلہ ایام رضا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں مسلمان نہیں بھی بستے وہاں پر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، اور یہ نبی کے نواسے حسین ابن علی کی فتح کا بڑا خوبصورت رنگ ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں لے رہا، اور جگہ جگہ پر حسین بادشاہ کے نام کی سبیلیں بھی جاری ہیں، ذکر بھی جاری ہے۔ جس نے کبھی کسی کا جھنڈا نہیں اٹھایا وہ بھی حسین کے جھنڈے کے نیچے آ کے بتا رہا ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یزید سے میرا نہ کل کوئی تعلق تھا۔ یا تو جن بادشاہوں کا نام لینا مکمل طور پر اعزاز کا سبب بنے، جن کے تذکرے سے سر شرمندہ نہ ہو، آپ کی محبت کو دیکھ کر جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، نام ہی اس مولا کا لینا چاہیے جس کا نام سن کر دشمن بھی کہے میں بھی مانتا ہوں، اور وہ صرف علی سے اولاد علی تک کی ہستیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خود محمد مہدی تک کی ہستیاں ہیں کہ جن کا دشمن بھی
ضد میں آنے کے باوجود اتنا تو تسلیم کرتا ہے. ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اللہ جن پہ ناز کرتا ہے وہ کل بھی کرانا یہ تھا، آج بھی یہی کرانا ہے. اسی لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کی عزتوں کا قصیدہ بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھا ہے. حالانکہ وہ قادر اتنا ہے، محتاج کسی منزل پر نہیں، حاضر ہر لمحہ ہے، اور قریب اتنا کسی سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ کتنے قریب ہے تو وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے شہرک سے بھی زیادہ. جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس نے بھی پوری احتیاط کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت میں قرآن اتارنا شروع کیا ہے. سورہ توبہ میں میرا اللہ اعلان کر رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. ہدایت بھی اس کے ساتھ ہے، حق بھی اس کے ساتھ ہے. یہ ایک لمحہ ہدایت سے خالی نہیں رہا، ایک لمحہ اس سے حق علیحدہ نہیں رہا. دو ہی چیزیں ہیں، ایک بندہ ہدایت یافتہ ہو، دوسرا اس کے ساتھ حق کا تعلق ہو، تو اس کے کردار میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. قرآن ثابت کر رہا ہے جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا تو ہدایت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، حق بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اللہ نے جب محمد مصطفیٰ کو بطور ہادی بھیجا، حق بالکل ساتھ تھا. اب ایک ایسا بھی مقام آیا جس پر میرے اللہ نے کہا حبیب جو حق تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے اب ذرا اس کا تعارف کروا کے دیکھ. نبیوں کے نبی نے مسکرا کر کہا جو حق میرے ساتھ چلتا آیا ہے الحق مع علی. وہی حق اب علی کے ساتھ ہے. بات اگر یہاں تک رہتی تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. میرے نبی نے کہا وَعَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ. اگر حق علی کے ساتھ ہے تو علی حق کے ساتھ ہے. اگلے جملے پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہے اللہم عدل الحق حیث ما دار علی. تجھ سے تیرا رسول التجا و دعا کر رہا ہے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی ہو. اب جب پیغمبر دعا کرے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ قبول نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا حق کو ادھر موڑ جدھر علی ہو. اب جہاں علی وہیں پہ حق. اگر علی جس منزل پر بھی کھڑے ہو جائے یاد رکھنا حق علی کے بالکل ساتھ ساتھ ہے. علی چٹانوں پہ چلے جائیں تو حق علی کے پیچھے ہے، میدان میں چلے جائیں تو حق علی کے پیچھے ہے، علی گھر میں جلوہ افروز ہو تو حق علی کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کے نبی نے حق کو علی کے پیچھے رکھ کر دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو اتنا تو موقع دے دیا ہے کہ جب بھی کبھی تمہیں علی کے حق ہونے کا اعلان کرنا پڑے تو علی کو امام حق نہ کہنا بلکہ علی کو حق کا امام کہنا. علی حق کا امام. مولوی کو سمجھ نہیں آئی، پاکستان کی زمین پر گانے والوں کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ علی حق کا امام ہے، یعنی علی آگے ہے حق پیچھے. امام کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے زمانہ چلے. یہ منظر اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب پیش امام جنازہ پڑھانے کے لیے یا نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہو تو وہ نیت کر کے بتاتا ہے پیچھے اس امام کے. جب تک دوبارہ یہ نہ کہا جائے تو پیچھے والے امام کو مانی ہی نہیں رہے. پیچھے
सलावत। ये कोई नई बात नहीं, ये तो मेरी ज़िंदगी का एक तजर्बा है कि जब इश्क अली का कसीदा शुरू हो जाए ना तो बड़ों बड़ों की बत्ती चले जाती है, फिर सिर्फ इश्क मौला का चराग रोशन रहता है। मेरे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे अल्लाह ने अल्लाह होकर जब मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जतों में आयतें उतारी है तो एहतियात ही बड़ी है। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा। सूरह कहफ की आयत में मेरे अल्लाह ने अपने हबीब की इज्जत का कसीदा बड़े अजीब अल्फाज के साथ पढ़ा है। आओ हम बताते हैं मकाम मुस्तफा क्या है, हम तुम्हें समझाते हैं इज्जत नबी पे बात कैसे की जाती है। हम अपने रसूल की अजमतों के कसीदे में किसी शायर का शेर कलाम नहीं पढ़ते, हम उस बादशाह का कलाम पढ़ते हैं जिस कलाम की इब्तदा में तुम्हें मानना पड़ता है कि कुरान कल भी लाराइब था, कुरान आज भी लाराइब है। कुरान जैसी न कल कोई किताब थी, कुरान जैसी न बाद में कोई किताब होगी। अल्लाह ने कुरान को उम्मुल किताब कह के जमाने को समझा दिया है। मैंने इससे पहले भी बड़ी किताबें उतारी हैं, नबियों को सहीफे दिए हैं, लेकिन कुरान उन सबसे बड़ी किताब है। इसी कुरान में मेरे अल्लाह ने अपने हबीब की इज्जत का कसीदा पढ़ते हुए सूरह मुबारक कहफ की पहली आयत इन अल्फाज के साथ उतारी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तारीफों के काबिल हो गया। आप अपने आप को कम महसूस कर अगर नहीं बोलेंगे तो मुझे इसकी तकलीफ होगी, क्योंकि मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि मेरे सामने सुनने वाले कलील हैं कि कसीर हैं। मैं हमेशा अपने छठे इमाम का फरमान ज़हन में रख के इश्क मोहम्मद आले मोहम्मद का कसीदा शुरू किया करता हूँ, क्योंकि मेरे इमाम ने ऐलान किया था जिक्र के वारिस हम हैं, इसलिए म्यार भी हम ही तय कर देते हैं, मेरिट का ऐलान भी हम ही कर देते हैं। हम कभी भी अपने ज़ाकर को यह हक नहीं देंगे कि मजमा ज़्यादा हो तो ज़्यादा देर तक पढ़ता चला जाए, सुनने वाले कम हो तो बात को लपेटने की कोशिश करे। इमाम ने तो हमारी हिदायत में एक ही जुमला कहा था, मेरे इमाम ने कहा सुनने वाला चाहे एक हो, शर्त ये है कि उसकी मां नेक हो। जब वो नेक माँ का बच्चा हमारे जिक्र की मजलिस में बैठेगा तो बोलेगा ऐसे जैसे लाखों का मजमा बोल रहा हो। और ये अली वालों ने कदम कदम पर मनवाया है। बड़े बाजार में बंदा एक ही होता है जो अली हक का नारा लगा के गुजरता है, तो हर एक उसे देख कर कहता है ये अली वाला है। अली वालों को तादाद की जरूरत नहीं हुआ करती, इसलिए कि जनाब पहलोल ने समझा दिया था तख्त किसी का, मजमा किसी का, ताकत किसी की, जन्नत मैं बेच रहा हूं। इसलिए कि मेरा तल्लुक शाही के साथ नहीं है, जो जमाने के अमीर है उनका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं उस दरवाजे का नौकर हूँ जहाँ पे फकीर भी झुके नजर आते हैं, वजीर भी झुके नजर आते हैं, अमीर भी झुके नजर आते हैं, और वहाँ सिर्फ नीयत ही देखी जाती है। अगर नीयत की पाकीज़गी में बहलोल दीवाना होके आले मोहम्मद का मलंग नजर आए तो करीब इतने हैं इख्तियार बढ़ा देते हैं। बहलोल वो जो जन्नत लोग मरने के बाद वसूल करेंगे, हम तुझे इख्तियार देते हैं, जब चाहे बेच। के जमाने को अली वालों की समझ आता है, इसीलिए मेरे अल्लाह ने बड़ी एहतियात के साथ, और कुरान हर घर में लाजमी है कि जो बंदा इस आयत को सुने वो एक मरतबा जाके इस आयत को कुरान में पढ़े जरूर। मेरे मालिक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह हम्द के काबिल हो गया। मैंने कहा मालिक का तो पहले हम्द के काबिल नहीं था, तूने कौनों मकाम बनाए तो हम्द के काबिल है, तूने ज़मीनों आसमां बनाए तो हम्द के काबिल है, तूने दोनों जहां बनाए तो हम्द के काबिल है।
تیری قدرت کا کمال ہی یہ ہے کہ تو ہر منظر پر حمد کے قابل ہے۔ مجھے تو میرے مولا نے ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت جہنم کے خوف میں بھی نہیں کرتا، میں تو اس لیے تجھے شب بھر سجدے کرتا رہتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، کسی لالچ سے ہٹ کر تیری عبادت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تو کہہ رہا ہے کہ میں حمد کے قابل ہو گیا۔ کس بنیاد پر؟ اگر آج میں نے گھڑی دیکھنا چھوڑ دی ہے تو آپ نے بھی چپ کر میں نے پتہ نہیں کیسی جناب شخصیتوں کو ناراض کر لیا ہے ایک سید کو راضی کرنے کا۔ حمد کے قابل۔ میں نے اپنی عقل کے مطابق اپنے مالک سے پوچھا، اے میرے اللہ، تو ہمیں روٹی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، کیا اس وجہ سے تو حمد کے قابل ہے؟ میرے مالک نے کہا اگر رزق کے بدلے میں حمد کا طلبگار ہوتا تو نمرود اور فرعون اور ہارون قارون جیسوں کو تو میں اتنی دولتیں نہ دیتا۔ قارون کے خزانوں کا تذکرہ ہے جو مجھے ہی نہیں مانتا تھا، فرعون خود خدا بننے کا دعویٰ کر رہا تھا، نمرود خود خدائی کے دعوے کر رہا تھا، روٹی کے بدلے میں حمد کا طلبگار نہیں۔ مالک اچھا تو نے ہمیں زندگی دی ہے، کیا اس زندگی کی وجہ سے تو حمد کے قابل ہے؟ اب جو کبھی نہیں بولا، اس جملے پر بھی اگر نہ بولا تو مجھے اتنا یقین ہو جائے گا جو تراب کے اوپر ابو تراب کی محبت میں نہیں بولتا وہ تراب کے نیچے بھی نہیں بولے گا، تراب کے نیچے بولے گا ہی وہ جو ابو تراب کی محبت میں تراب کے اوپر بولنے کا طریقہ اور سلیقہ جان چکا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے کہا مالک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، کیا زندگی کے بدلے تو حمد کے قابل ہے؟ میرے مالک نے کہا اگر زندگی کے بدلے میں حمد کا طلبگار ہوتا تو ابلیس کو لمبی زندگی نہ دیتا، ابلیس کو لمبی زندگی دے کر بتا رہا ہوں کہ اس کے بدلے میں حمد کے طلبگاری کے پیمانے پہ اعلان نہیں کر رہا، نہ تو رزق کے بدلے حمد کا طلبگار ہے، نہ تو زندگی دینے کے حساب سے حمد کا طلبگار ہے۔ ساری نعمتیں تو نے ہماری زندگی میں شامل کی ہے، تو نے ہمیں بڑے بڑے کریم رشتے عطا کیے ہیں، تو نے ہمیں جان سے پیارے دوست عطا کیے ہیں، تو نے زندگی کے سامان آسان کرنے کے لیے ہماری زندگیوں کو سہولتوں سے مزین کیا ہے، ہمیں ہر طرح کی موسموں کی تلخیوں سے محفوظ کیا ہے، تو نے اپنی قدرتوں سے ہم پر انعام ہی بڑے نازل کیے ہیں۔ مالک کیا ان کی وجہ سے تو حمد کے قابل ہے؟ میرے مالک نے کہا یہ ساری چیزیں میرے خدا ہونے کی ذمہ داری میں شامل تھی، میں نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دینا میری ذمہ داری تھی، میں نے تمہیں پیدا کیا، رزق دینا میری ذمہ داری تھی، میں نے تمہیں پیدا کیا، اس زندگی کو گزارنے کے لیے سامان مہیا کرنا میری ذمہ داری تھی، میں نے تمہیں پیدا کیا، موسموں کی تلخیوں سے بچانا میری ذمہ داری تھی، جتنی دیر تک تم زندہ رہو گے میرا کرم تم پہ ہوتا ہی رہے گا، کوئی مجھے مانے تب۔ میرے مالک نے کہا کوئی مجھے مانے تب بھی، کوئی مجھے نہ مانے تب بھی کرم جاری رہے گا۔ اور یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب اللہ کے کلیم نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں فرعون کا حاسد نہیں، اس لیے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ میرے شریعے پہ نہیں اترا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ دعویٰ بھی وہ خدائی کا کر رہا ہے،
شریک وہ تیرا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن تیرے کرم کا عجیب نظارہ ہے، حکومت بھی تو نے دے دی اس نے، لشکر بھی تو نے دے دیا، مال و متاع بھی تو نے اس کی زندگی میں شامل کر دیا۔ میرے اللہ نے کہا موسیٰ وہ بھول چکا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں تو جانتا ہوں نا کہ میں نے اسے پیدا کیا تھا، اب میں اپنے پیدا کیے ہوئے بندے کو رزق سے تو محتاج نہیں کر دوں گا، وہ مجھے نہ بھی مانے تو میں اس کا رزق نہیں روکوں گا، وہ مجھے نہ بھی مانے تو میں اس کی زندگی کا گلا نہیں گھونٹوں گا، جتنی میں نے اس کی زندگی لکھ دی ہے آسائشوں سمیت اس کے مقدر میں شامل کروں گا۔ جب میرے اللہ نے یہ کہا تب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اسے کوئی نہ بھی مانے تب بھی وہ اپنا کرم جاری رکھتا ہے، اگر اسے کوئی مان لیتا ہے تب بھی وہ اپنا کرم جاری رکھتا ہے۔ تو مالک جب تو ہر حالت میں کرم ہی رکھتا ہے، پھر تو حمد کے قابل کیسے ہوا؟ یہ جو تو اعلان کر رہا ہے الحمدللہ الذی، اللہ حمد کے قابل ہو گیا ہے۔ میرے مالک نے کہا ذرا آیت پوری پڑھ تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ میں اللہ حمد کے قابل کیوں ہوں۔ میں نے جب آیت کو پورا پڑھا مجھے اللہ کے حمد کے قابل ہونے کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ میرا اللہ اعلان کر رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا۔ اللہ حمد کے قابل اس لیے ہے کہ اس نے جس محمد پر قرآن کو اتارا ہے وہ محمد قرآن کی طرح لا رائب بھی ہے۔ وہ محمد قرآن کی طرح بے عیب بھی ہے۔ میرے مالک نے کہا اس بنیاد پہ تم سے داد مانگ رہا ہوں، کبھی مجھے سجدہ کر کے شکرانہ پیش کرو، کبھی میری بارگاہ میں رکوع میں جھک جاؤ، کبھی میری ثنا قرآن کی آیتوں سے کرو، کبھی میری محبت میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے زمانے کو بتاؤ کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس اللہ نے ہمیں وہ محبوب دے دیا ہے جس کا پہلا عاشق وہ خود ہے۔ بعد میں اس نے اعلان کیا کہ جاؤ محمد تمہیں دے رہا ہوں، اور ایسا محمد دے رہا ہوں جس میں کوئی عیب نہیں۔ عجیب فلسفہ ہے قرآن کا کہ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وہ محمد دے رہا ہوں جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اب میری جان قرآن پر ہر مسلمان کسی بھی مکتبہ فقہ کا ہے وہ ہے متفق کہ قرآن لا رائب، قرآن بے عیب، قرآن سچا، قرآن صادق، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ہے کہ نہیں ہے؟ شیعہ ہے تب بھی اس کا اعلان ہے کہ قرآن لا رائب ہے۔ میرا بریلوی سنی بھائی ہے تو وہ بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ قرآن لا رائب ہے۔ ہمارے دیوبند بھائی ہیں تو وہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ قرآن لا رائب ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی بھی اعلان کرتے ہیں کہ قرآن لا رائب ہے۔ لیکن ایک بات کا فیصلہ آج کی مختصر سی گفتگو میں ہونے لگا ہے کہ قرآن کو لا رائب وہ مانتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ سلوات بھیجیے بابا ضرور۔ آرے جی کے بلند تر سلام۔ کیسا خوبصورت نام ہے، نام نصیب ہے، پیچھے پیچھے رہ رہا ہے۔ قرآن کو لا رہا ہے، یہ شرط ہے، یہ قانون ہے۔ کسی مشرک سے پوچھ لو وہ ایک ہی جملہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ کسی کافر سے پوچھ لو وہ کہے گا ہوگی تمہاری کتاب۔ کسی عیسائی سے پوچھ لو وہ کہے گا بھائی تمہاری کتاب ہے، یہ احترام کرتے ہیں لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اگر ان کا تعلق قرآن سے ہو تو وہ پھر عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانے، بیٹا تو نہ مانے۔ ان کا قرآن کے ہوتے ہوئے بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کو مان ہی نہیں رہے، کیونکہ قرآن نے قدم قدم پر عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیتوں پر آیتیں اتار کر بتایا ہے کہ وہ آدم ہی کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ نے آدم کو پیدا کر لیا تھا، اسی طرح اس نے عیسیٰ کو بھی پیدا کر لیا ہے۔ بغیر باپ کے اگر کسی کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو میرے محمد نے کہا تھا آدم کے بارے کیا خیال ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں۔ اگر یہ بغیر باپ کے اللہ کا بیٹا ہے تو جس کی ماں بھی نہیں، اس کے بارے کیا خیال ہے؟ لیکن وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ اس بارگاہ میں یہ جملہ رہتی دنیا تک در و دیوار کا مقدر بنے، اور ہر مومن کے سینے پہ نادی علی کی طرح نقش رہے گا، دیوانے کے دل کی دھڑکنوں کا حصہ بن کے دھڑکتا رہے گا۔ آج کی مجلس کا میں پوری ذمہ داری سے خوبصورت ترین جملہ آپ کی محبتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ قرآن کو لا رائب وہ مانتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، قرآن کو بے عیب وہ مانتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، قرآن کو سچا وہ مانتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، قرآن کو امین وہ مانتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ ابھی بھی تمہیں میرا محمد سمجھ نہیں آ رہا، قرآن کو لا رائے مسلمان مانتے ہیں، لیکن میرا محمد اتنا عظیم ہے، کافر بھی کہہ رہے تھے تجھ جیسا سچا کوئی نہیں۔ تجھ جیسا آمین کوئی نہیں۔ مشرک بھی کہہ رہے ہیں ہم تجھے مانے یا نہ مانے، لیکن اتنا اعلان ضرور کریں گے کہ عرب کی زمین پر ہم نے تجھ جیسا سچا نہیں دیکھا، ہم نے تجھ جیسا امین نہیں دیکھا، ہم نے تجھ جیسا کریم نہیں دیکھا۔ یہ جملے کہے ہیں کافروں نے، کسی مسلمان نے نہیں کہا۔ مسلمان تو اب صادق اور امین کی سند لینے کے لیے سیاستدان عدالتوں سے سند لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے عدالت نے صادق امین ڈکلیئر کر دیا ہے، تمہیں صادق امین پاکستان کی عدالت کر رہی ہے۔ میرے محمد کو وہ بھی صادق مانتا ہے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے محمد کو کافروں کا صادق اور امین تسلیم کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ محمد پہ ناز کرے۔ اسی لیے میرے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایسا رسول دیا جس میں کوئی عیب نہیں۔ جب میرے اللہ نے کہہ دیا کہ محمد میں کوئی عیب نہیں، میں کیسے مان لوں کہ وہ امی ہے؟ عجیب عشق ہے تیرا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہے کہ محمد کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اب رکھ ذرا مولوی کے ساتھ بھی پڑھا اور صرف اس سے اتنا پوچھ کہ نبی کی آسان تعریف کیا ہے، تو وہ کہیں گے جو ہر طرح کے نقص سے پاک ہو وہ ہوتا ہے اللہ کا نبی۔ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یہ ہے نقص۔ میرا محمد ان نقصوں سے پاک ہے۔ میرے محمد کے ہاتھ کی قلم مقدر لوہے محفوظ پہ لکھنا جانتی ہے۔ تجھے میں اپنے نبی کا اختیار بتاؤں، ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی تھی، میرا ایک ہی بیٹا، میری کل کائنات ہی وہ تھی، وہ مر گیا ہے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مدینے والا رسول اللہ کے بعد ہر چیز پہ قادر ہے، میں تیری قدرتوں کو تسلیم کرتے ہوئے آئی ہوں، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔
جب اس بی بی نے کہا نا مجھے میرا بیٹا چاہیے، میرے محمد کا اختیار کتنا وسیع ہے، میرے محمد نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، وہ جو اسرائیل اس کی روح قبض کر کے پرواز کرتے ہوئے جا رہا تھا، میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے کہا اسرائیل اس کے بیٹے کی روح اس کے جسم میں ڈال، میں محمد اسے 40 سال کی زندگی دے رہا ہوں۔ اسے 40 سال زندگی دے رہا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جبریل نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے حکم سے روح قبض کی ہے، جب تک مجھے اللہ نہیں کہے گا میں اسرائیل اس کے بچے کی روح واپس نہیں کروں گا۔ وہ جانتا تھا مرضی نیچے ہے، اگر یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے آپ کو روکا واپس۔ میرے نبی نے کہا جا بی بی میں نے تیرے بچے کی روح اس کے وجود میں داخل کروا دی ہے۔ جب میرے نبی نے کہا نا کہ اس کے وجود میں داخل کروا دی ہے، وہ بی بی مطمئن ہو کے چلے گئی۔ اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ سچائی اتنا ہے جو کہہ دے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے صداقت پہ یقین رکھا، وہ محمد کو امین مانتی تھی۔ اب میری کوئی بحث نہیں ہے کسی سے، تو لاکھ کہتا پھر کہ محمد ہمارے جیسا۔ دل کی دھڑکنوں سے استقبال کرنا ہے تو عشق مولا کا نعرہ بھی اسی بلندی پہ آنا چاہیے۔ کوئی ضد نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی تقاضا نہیں کہ میں کہوں کہ تو کیوں کہہ رہا ہے بشر مثلنا، کہ ہماری طرح کا بشر تھا۔ میرا یہ تقاضا ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا کہ محمد نے کسے کسے کہا ہے کہ یہ مجھ جیسا۔ لا کہتا پھر کہ محمد ہماری طرح کا بشر تھا، فرق اتنا ہے کہ اس پہ وحی آتی تھی، ہم پہ وحی نہیں آتی۔ سر پہ رکھ قرآن، حدیثوں کی کتابیں کھول، بس اتنا بتا اللہ کے نبی نے کس کس کو کہا تھا کہ تم مجھ جیسا ہے۔ اگر تجھے نہ ملے تو میں تجھے بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ میرے نبی نے علی ابن ابی طالب کے لیے کہا تھا، یا علی انت منی وانا منکا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ انت وانا من نور واحد، تیرا اور میرا نور ایک ہے۔ انت مثلی وانا مثلکا، تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں۔ الفاطمہ تو بسات منی، فاطمہ مجھ جیسی ہے۔ الحسن منی، حسن مجھ جیسا ہے۔ الحسین منی، حسین مجھ جیسا ہے۔ جب اللہ کا نبی کہہ رہا تھا علی مجھ جیسا ہے، علی مجھ جیسا ہے، علی مجھ جیسا ہے، اور مجھے کسی مسلمان کی دلیل کی ضرورت نہیں، مجھے تو کافروں سے ہی یہ پیمانہ ملا تھا۔ جب ہجرت کی رات میرا محمد علی سے یہ کہہ کے جا رہا تھا کہ جب صبح اٹھو گے کافروں کی امانتیں کافروں کے حوالے کر کے چلے آنا۔ ادھر میرا مولا دن کی روشنی میں امانت داروں کو، امانت والوں کو ان کی امانتیں سونپ رہا ہے۔ علی امانتیں دیتے جا رہے ہیں، جس کی جو بھی امانت تھی وہ میرے مولا سے وصول پا رہا تھا، لیکن کسی کافر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کہے میری 100 اشرفیہ تھی۔ جیسے علی تھیلی کو پکڑتے تھے، جسے پکڑاتے تھے وہ مطمئن ہو کے لے لیتا تھا۔ البتہ جیسے جیسے وہ اپنی امانتیں وصول کر رہے تھے، ایک دوسرے کا کندھا ہلا کے کہہ رہے تھے ہم کافر کتنے مقدر والے ہیں کہ جتنے امین ہاتھوں میں ہم نے امانتیں دی تھی اتنے امین ہاتھوں سے امانتیں وصول پا رہے ہیں۔
کافر کو سمجھ آ گئی علی محمد جیسا ہے، محمد علی جیسا، اور یہ شرط تھی کہ میرے بستر پر میرا مالک اس جملے کو آپ کی سماعتوں کی تہ تک ویسے ہی پہنچانے میں کامیاب کر دے جتنا حسین جملہ آپ کی محبتوں کے حوالے کرنے لگا ہو۔ ہجرت کی رات میرے نبی نے ایک معیار کا اعلان کیا تھا، ایک میرٹ، ایک پالیسی تھی ختمیہ مرتبت کی طرف سے۔ یوں تو بڑے بڑے کہہ رہے تھے کہ سرکار سونا ہی ہے نا، ہم سو جاتے ہیں، اور وہ تو بڑی زیادہ تمنا لیے بیٹھا تھا جس کی بیٹی نے کہا تھا کہ محمد کا بستر ہے، ہر کوئی اس بستر پہ نہیں آ سکتا۔ اس نے 3 مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہا میں سوؤں گا، میں سوؤں گا، میں سوؤں گا، تاکہ میں اپنی بیٹی کو بتانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، میں ساری رات محمد کے بستر پہ لیٹا رہا۔ نیتوں کو جاننے والا میرا رسول مسکراتے ہوئے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، سوئے گا جو اسے اتنا بھی سن لینا ضروری ہے کہ کافر مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ تم میں سے کون سوئے گا؟ اب جب کوئی نہ بولا، صرف وہ بولا جس کا بولنا محمد کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند۔ سرکار میں جیسے میرے مولا علی نے کہا میں سوؤں گا، میرے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں بنتا بھی ہے، اس لیے کہ سوئے وہ جس کا سونا بھی مجھ جیسا ہو، تاکہ کافر یہ دھوکہ کھا کے کہ محمد ہی سوئے ہوئے ہیں، تو جس علی اور محمد کے سونے میں فرق نہیں، حق بنتا ہے اللہ کا نبی کہے تو مجھ جیسا ہے اور میں تجھ جیسا ہوں۔ یہ تربیت ہے، اور یہ تربیت دی کس نے؟ حضرت عمران نے۔ رات کی تنہائی میں جب سرکار عمران کو خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بھی میرے محمد کو قتل کرنے کے لیے دیوار پھینک سکتا ہے، تو وہ رات کی تنہائی میں محمد کو علی کے بستر پہ لٹا دیتے تھے، علی کو محمد کے بستر پہ لٹا دیتے تھے۔ عمران کا تجربہ ہی اتنا خوبصورت تھا، اس نے بچپن میں دونوں کے سونے کا مزاج یہ کر دیا تھا، علی محمد کی طرح سوتے تھے، محمد علی کی طرح سوتے تھے۔ باپ نے اتنی محنتوں کے ساتھ دونوں کی تربیت کی ہوئی تھی، وہ سوئے بھی ایک جیسے لگتے تھے، وہ چلتے بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ چلتے ہوئے تو خندق میں بڑوں نے کہہ دیا تھا تعجب ہے ہماری زندگی میں خود میدان میں محمد جا رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے جناب عمران کی، اور دل پھٹتا ہے، چیخ کے رونے کو دل کرتا ہے جب کلمہ پڑھنے والے، کلمہ بچانے والے کے بارے کہتے ہیں کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ میں کوئی دلیل نہیں دیتا، کل کی مجلس میں اگر صرف یہی رہی تو ضرور بات کریں گے، لیکن ایک دلیل سرکار عمران کے ایمان کی مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر جناب عمران صاحب ایمان نہیں تھے تو مجھے اتنا بتا دیجئے یہ شام کے بازاروں میں کس کی بیٹیاں آئی تھی؟
اجرکم اللہ. مولا سلام. 4 محرم کی رات شروع ہوتی ہے. چلا ہے کاروان حسین کا مدینے کے بادشاہ. اور جیسے ہی مدینے کی حد سے باہر نکلا ہے نا کعبہ، ایک مرتبہ میرے حسین نے پورے کعبے کی نظر دوڑائی. عباس دکھائی نہیں دیے. اب جب کربلا کے مسافر کو، میرے حسین بادشاہ کو جناب عباس دکھائی نہیں دیے نا، تو میرے امام نے آواز دے کے کہا اکبر، قافلہ روک، یہ ایک قدم بھی آگے نہیں چلے گا جب تک میرا عباس قافلے میں شامل نہیں. قریب بلایا جناب اکبر. اکبر دیکھ میرا عباس پیچھے کیوں رہ گیا. جناب اکبر محلے بنی ہاشم کے ایک ایک دروازے کے تالے کو دیکھ کر واپس آ گئے. بابا ہر گھر پہ تالا ہے، چچا نظر نہیں ہے. میرے امام نے کہا جہاں تم نے آخری مرتبہ اپنی بہن کو الوداع کہا تھا نا، ہو سکتا ہے میری شہزادی کو تسلی دینے کے لیے رک گیا ہو. جناب علی اکبر اپنے گھر کے اس مقام پر پہنچے جہاں آخری مرتبہ بہن کو گلے سے لگا کے یہ وعدہ کر کے چلے تھے کہ تجھے لینے کے لیے آؤں گا. جناب اکبر نے دور سے ایک منظر کو دیکھا. وہ منظر جناب اکبر برداشت نہ کر پائے، روتی آنکھوں سے بابا کے قریب آ گئے. جب اکبر کو روتے ہوئے دیکھا، میرا امام آواز دے کے کہتا ہے اکبر تیرا رونا مجھے بتا رہا ہے میرے عباس کی خیر تو ہے. میرا اکبر تڑپ کے کہتا ہے بابا چچا تو مجھے دکھائی نہیں دیے، جو منظر دیکھ کر آیا ہو اس نے میرا جگر زخمی کر دیا ہے. میرے امام نے کہا کون سا منظر دیکھ لیا ہے تو نے؟ اکبر کہتے ہیں میرے قدموں کے نشانوں پر میری بہن کبھی دایاں رخسار رکھتی ہے، کبھی بایاں رخسار رکھتی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر مجھے لینے آ جانا. عباس دکھائی نہیں دیے. مولا قبول کرے آپ کا. میرے امام نے کہا جا پھر میرے نانا کروزے پر. میرا عباس وہی ہے. جناب علی اکبر جناب عباس کو ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی قبر سید المرسلین کے قریب ہوئے، 18 برس کے جوان کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا. آنکھیں ساون کا بادل بھری، منظر برداشت سے باہر ہو گیا. جب تڑپتا ہوا اکبر واپس آیا، پہلے سے زیادہ حالت عجیب تھی. میرا حسین نے کہا اکبر تو پہلے سے زیادہ رو رہا ہے، میرے عباس کی خیر تو ہے. اکبر کہتے بابا جو منظر دیکھ کے آیا ہو وہ میرے کلیجے میں حوصلہ نہیں ہے کہ وہ منظر تجھے بتا سکوں. میرا امام کہتا ہے میرے برداشت کا امتحان نہ لے، بتا میرا اکبر کس حالت میں، میرا عباس کس حالت میں ہے. اکبر کہتے ہیں مجھ میں حوصلہ ہی نہیں ہے. 18 برس کا جوان ہو کر میری جوانی میں اتنی طاقت نہیں ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر دارو میرے مولا حسین نے اکبر کے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا. امام رو کے کہہ رہے ہیں تجھے میری ماں کے خالی آنے کا واسطہ، اکبر بتا تو صحیح میرے عباس کی کیا حالت ہے. اکبر کہتے ہیں بابا پھر سن. میں روضہ رسول پہ گیا، میں نے دیکھا دادی ام البنین میرا چچے کا ہاتھ پکڑ کر قبر مصطفیٰ پہ رکھ کے یہ وعدہ لے رہی تھی عباس وعدہ کر تیری زندگی میں علی کی بیٹیاں کسی مقام پر